اس وقت لیٹسٹ ڈیولپمنٹس یہ ہیں جی کہ دنیا بھر میں اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور مظاہرے کہاں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے ہائی کمیشنز کے سامنے، پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے اوورسیز پاکستانی مظاہرے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج بھی مختلف ملکوں میں جو اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے مظاہرے کیے، احتجاج کیا، اور خاص طور پہ جو راولہ کوٹ میں گزشتہ رات جو ہے وہ آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن میں جو شہادتیں ہوئیں، ہلاکتیں ہوئیں، زخمی ہوئے، اور جو بربریت کا مظاہرہ کیا، اس کے خلاف یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور یہاں پہ بھی، اور یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی اوورسیز کشمیری متحرک ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی اپنی میٹنگز کال کی ہیں، اور اس میں آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اور اس ساری صورتحال سے جو سب سے عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہاں پہ سینسرشپ عائد ہے، وہاں پہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور راولہ کوٹ آپریشن ہوا، اور بدترین قسم کا آپریشن ہوا، وہاں پہ جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، جنازوں کی آج تدفین ہوئی ہے، اور تدفین بھی کھلے عام کی گئی، جلسے جلوس کی صورت میں کی گئی، اور وہاں پہ کسی قسم کا اب خوف و ہراس نہیں، بلکہ نفرت ہے۔ اور وہاں پہ بچے بوڑھے سب کے سب نوجوان جو ہیں وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے اپنے پیاروں کو آج دفنایا ہے، اور وہاں پہ انقلاب انقلاب اور آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، اور فسطائیت کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہاں کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ بربریت، اور آئی جی آزاد جموں اینڈ کشمیر، ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ نعرے بازی ہو رہی ہے، ان کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ اور مختلف اب یہ معاملہ جو ہے وہ صرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی تک نہیں رہا، بلکہ یہ عوامی سطح پر پھیل چکا ہے، اور اب بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ ایک طرف گلگت بلتستان، کیونکہ پوری جو ہے وہ ہمارے حکمران کیا کر رہے تھے، سیاسی اور عسکری حکمران، وہ رات گلگت اور بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ چوری کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، بندر بانٹ کر رہے تھے کہ کس کو کتنے فارم 47 دیے جائیں گے، اور کس طریقے سے یہ عوامی مینڈیٹ چوری کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے سیاسی اور عسکری حکمران وہ سب کے سب اسی میں حکمران، اس میں مصروف تھے۔ اور دوسری جانب راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ اس وقت میرے سامنے کچھ خبریں ہیں جو کہ معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے جی اقتدار کے عالمی ایوانوں میں، اور دفتر خارجہ نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ وہ سٹیٹمنٹ ضرور آپ سن لیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کل تک یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ ہمیں مقبوضہ وادی کے لیے کرنے پڑتے تھے، بھارت کے خلاف ہم یہ بیانات جاری کرتے تھے۔ آج دفتر خارجہ کہتا ہے جی کہ آزاد جموں و کشمیر کے بارے میں غیر ضروری بیانات کو پاکستان نے مسترد کر دیا۔ ہم نے برطانیہ میں مقیم بعض تارکین وطن افراد کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے دیے گئے غیر ذمہ دارانہ اور حقائق سے ناواقف اشاروں کو تشویش کے ساتھ نوٹس لیا ہے۔ ان افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اوورسیز پاکستانی جن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے داخلی معاملات سے گریز کریں، یہ وہاں کے شہری ہیں، یہ آزاد کشمیر کے کشمیری جو ہیں وہ شہری ہیں، اور ان کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو شہری ہیں وہ اپنے ریاستی معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کس کم علم نے یہ بیان ترتیب دیا ہے کہ جن کے ہمارے سب کے، ہم بھی اوورسیز پاکستانی، سب میرا سٹیٹس بھی اوورسیز پاکستانی ہے، اور کشمیری جو ہم بیٹھے ہیں ان کے گھر بار ادھر ہیں، ان کے بچے ادھر ہیں، ان کے عزیز و اقارب ادھر ہیں، ان کی زمینیں ادھر ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آزاد جموں و کشمیر کے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ تو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں، بہتر ہوگا کہ وہ اپنے ملک کے قیام میں مثبت کردار ادا کریں۔ یعنی اوورسیز کشمیریوں کو کہا جا رہا ہے، پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا گیا کہ آپ پاکستان کی طرف مت دیکھیں، اپنے گھر بار کی طرف مت دیکھیں، اور اب کشمیریوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آزاد کشمیر کی طرف مت دیکھیں۔ اور انہوں نے کہا جی ہم نے بعض برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے دیے گئے غیر ضروری بیانات اور اٹھائے گئے سوالات کا بھی نوٹس لیا ہے، جو اس مسئلے کے تاریخی پس منظر سے ناواقفیت اور عدم توجہی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جو لوگ اب بھی نوآبادیاتی دور کی سوچ میں زندہ ہیں، انہیں یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک خود مختار اور جمہوری ریاست ہے جو دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں عدم
مداخلت پر پختہ یقین رکھتی ہے اور دوسروں سے بھی اس رویے کی توقع کرتی ہے۔ تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں ہی آگ لگائیں گے اور آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا تو پھر یہ باہر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر کشمیر کا معاملہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ سینسٹیو ہے، کشمیر کے بارے میں قراردادیں اقوام متحدہ میں پینڈنگ ہیں اور ہمارا کشمیر کا مقدمہ سارا جڑا ہوا ہے، بالکل ہم پل سرات جیسے ہے پل سرات پہ چل رہے ہیں، باریک سے دھاگے پہ چل رہے ہیں، اور ہم ایسے ماحول میں کشمیر میں فوج کشی کر کے، فورسز کے ذریعے آپریشن کر کے، وہاں پہ لاشیں گرا کے، زخمی کر کے، گھر بار توڑ کے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومتیں شہریوں کے پرامن اجتماع، آزادی اظہار اور جمہوری عمل میں شرکت کے آئینی حقوق کو مکمل طور پر تسلیم اور ان کا احترام کرتی ہیں۔ یہ تو جناب ایسا سفید جھوٹ ہے کہ اب تو ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت رجیم مسلط ہے سیاسی اور عسکری، وہ نہ ہی حکومت کے نہ ہی وہ شہریوں کے حقوق پہ یقین رکھتی ہے، نہ وہ جلسے جلوس پہ یقین رکھتی ہے، نہ وہ اظہار آزادی پہ یقین رکھتی ہے۔ اور اس وقت بھی ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں وہ اس وقت بھی سہراب برکت سمیت وہ جیلوں میں قید ہیں اور ان کو اٹھا لیا گیا ہے اس کالے قانون کے تحت، پیکا کالے قانون کے تحت، اور وہ اس وقت حراست میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ ہمارے صحافی لاپتہ بھی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو کہا جا رہا ہے کہ ہم آزادی اظہار اور جمہوری عمل میں شرکت کے آئینی حقوق کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں، تو جناب گلگت بلتستان کا الیکشن کل رات ہی چوری ہوا ہے۔ آپ اتنا یقین رکھتے ہیں ووٹ پہ اور حق رائے دہی پہ اور حق اظہار رائے پہ اور بنیادی انسانی حقوق پہ، اتنا ہی آپ یقین رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن بھی کل ہی رات چوری کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑ رہے ہیں فارم 47 کی تقسیم پہ۔ آگے جی بیان میں کہا گیا ہے کہ آئینی حقوق کو تاہم انہوں نے کہا جی توڑ پھوڑ، عوامی خدمات بشمول ہسپتالوں کی تباہی اور بے گناہ شہریوں یا قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے قتل کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم برطانوی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ کالعدم تنظیموں کی حمایت کرنے والوں کو آگاہ کرے اور متنبع کرے کہ وہ ایسے اقدامات سے باز رہیں اور جمہوری عمل، عدالتی فیصلوں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کریں، جیسا کہ آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے آئین میں درج ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کالعدم تنظیمیں، تو آپ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ مطالبہ کر رہی تھی، ان سے آپ مذاکرات کر رہے تھے، لیکن آپ نے سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ خراب کر دیا ایک طاقت کے زوردار بے ہنگم استعمال سے۔ اب ذرا آئی جی صاحب کو سن لیں جی، آئی جی صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں، کیونکہ وہ بھی ان کا ایک پرانا بیان جو ہے انٹرویو وہ سامنے آ چکا ہے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت کا، اور وہ کہتے تھے انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ جی 1000 بندہ مار دیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اب اس سوچ والے آئی جی صاحب کو کشمیر میں لگایا ہوا ہے، اور جو کل آپریشن ہوا وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ یہ ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے جی۔ آگے آئی جی کی میں بات آپ کو سنوا دیتا ہوں، یہ ذرا پہلے آئی جی کی بات سنیں، اس کے بعد پھر آپ کو اگلی بات سنواتے ہیں۔ فرماتے ہیں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان اور پاکستانیت کو جو ہے نا وہ اس کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو زبردستی ہماری یوتھ کو، معصوم لوگوں کو پاکستان اور پاکستانیت کے خلاف ورگلا رہے ہیں، اور جو ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی دہشت گردی کا ثبوت کیا ہوگا کہ انہوں نے ہمارے 3-4 لوگ شہید کیے۔ تو یہ کون سا پرامن احتجاج ہے، یہ کون سا ماڈل ہے پرامن احتجاج کا؟ اور میں بالخصوص آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام کو سلیوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس فتنے کو، ان شرپسندوں کو ریجیکٹ کیا، ساری سڑکیں کھلی رکھی، ان کی کال کے اوپر انہوں نے بالکل دھیان نہیں دیا، ان شرپسندوں کو انہوں نے شٹ اپ کال دی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانیت کے ساتھ ہیں، ہم امن کے ساتھ ہیں، ہم محبت کے ساتھ ہیں، ہم بھائی چارے کے ساتھ ہیں۔ اور اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آج دیکھ لے، میری سپاہ ہم 4 جنازے اٹھانے کے باوجود یہ چھاتی تان کے کھڑے ہیں اور یہ سینہ تان کے کھڑے ہیں کہ ہم اس جگہ کی شرپسندوں کے خلاف اس کے ایک ایک انچ کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ یہ چند ایک ایسے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی ایجنڈے پہ اور کسی اور کے ایجنڈے کے اوپر
آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں, آزاد کشمیر کے معصوم بچوں کو برگلا رہے ہیں. ان کے اپنے کاروبار کھلے ہیں, اپنے سارے بزنس کھلے ہیں, سارے دھندے کر رہے ہیں, لیکن اپنے معصوم لوگوں کو, غریب لوگوں کو ورگلا کے کہتے ہیں دکانیں بند کر دیں, جلا دیں, مارکیٹیں جلا دیں, لوگوں کی گاڑیاں جلا دیں. تو یہ کھلی دہشت گردی ہے, اور ہم اس علاقے کا, اس خطے کا امن, سلامتی اور سکون یہ تباہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہمیں خون کا آخری قطرہ تک بہانا پڑا, تو ہم بہائیں گے انشاءاللہ. کشمیر ہمیشہ زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد, کشمیر ہمیشہ زندہ باد. جناب اس میں کسی کو شک نہیں, لیکن یہ سب جو ہے وہ ایک آئین ہے, قانون ہے, ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ پیار محبت سے سب کو جینے کا حق حاصل ہے, اور سب کے سیاسی حقوق ہیں. تو بے لگام نہ آزادی کسی کو حاصل ہے, نہ بے لگام طاقت کے استعمال کی کسی کو آزادی حاصل ہے. تو یہ ہمارے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے آئی جی صاحب تھے, جو بالکل پشیمان نہیں ہیں. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ ہوا ہی نہیں, کیونکہ سرکاری بیان جاری کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ کہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس ساری صورتحال کے بعد کل رات بھی کشمیری عوام سڑکوں پہ تھے, اور اب نیا اعلان انہوں نے آج کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے, کیونکہ آج 9 جون کا انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا, 9 جون لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا, اور 9 جون کی بجائے انہوں نے پہلے ہی آپریشن شروع کر دیا, پہلے ہی طاقت کا استعمال شروع کر دیا, اور وہ کام جو 9 جون کو پرامن طور پہ ہونا تھا وہی کام انہوں نے 6 دن پہلے 5 دن پہلے شروع کروا دیا. اب ذرا آپ کو ایک اور سناتے ہیں جی کہ اعلان کیا کیا گیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے, وہ سن لیں ذرا. ڈسپلن کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, تو اس کو بھی آپ وہ معاہدہ کی پابندی کریں گے. ہم ریاستی فورسز کی طرف سے جو گنڈا گردی اور جو وحشیانہ قتل عام کیا گیا ہمارے نوجوانوں کو, اندھادھند فائرنگ کی گئی ان کے اوپر, اسٹریٹ فائرنگ کی گئی, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے وحشیانہ مظالم کا منہ توڑ جواب دیں گے. آپ سارے لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. ہمیں یہ جرت اور حوصلوں سے اس لڑائی کو لڑنا ہوگا. اور پھر میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اوورسیز کشمیریوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے, ہم ان کے کردار کو سراہتے ہیں. آج بھی وہ پاکستانی ایمباسیز کے سامنے دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے, میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اس تازہ ترین بربریت کے خلاف جو راولہ کوٹ میں ہوئی, اس کے خلاف اپنی آواز کو جہاں بھی. تو یہ اعلان کیا جا رہا ہے جی ایکشن کمیٹی کشمیری عوام کی طرف سے کہ آج رات جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ نکلیں اور ساز و سامان لے کے نکلیں, پرامن احتجاج, اپنا بستر وغیرہ لے کے نکلیں, نمک وغیرہ لے کے نکلیں, اور پرامن احتجاج کریں. اور اب یہ تو ہے صورتحال جی.